یقیناً خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی اتحاد اور اتفاق ہی ہے۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، تناور یوتھ اتحاد اور تمیم عباسی، تناور یوتھ اتحاد کو بنانے والا، تناور یوتھ اتحاد ایک ایسی آواز ہے جو صرف اور صرف اس تناور کی فلاح کے لیے ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو۔ میرے عزیز دوستوں، تناور یوتھ اتحاد کے غیرت مند نوجوانوں، میرے بزرگوں، تناور یوتھ اتحاد کے خلاف کچھ منفی عناصر، کچھ مفاد پرست عناصر، اس تناول کے دشمن منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر تناول کا اتحاد آج ہو جاتا ہے تو ان کے گلیوں کے ٹھیکے، ان کی واٹر سپلائی کے ٹھیکے، ان کے بینک بیلنس ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے جو پیغام دیا ہے اپنے تناول کے غیرت مند نوجوانوں کو، وہ یقیناً ایک مضبوط اور ایک بہت بڑا عزم والا پیغام ہے۔ میرے تناول کے غیرت مند نوجوانوں، تمیم عباسی کے خلاف، تناول یوتھ اتحاد کے خلاف تناول کے دشمن کچھ اس طرح کا منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو، آپ کے ذہنوں کو، آپ کے دلوں کو صاف کرنا چاہوں گا۔ میں نے جو تنظیم بنائی ہے وہ صرف اپنے ان نوجوانوں کے دکھ درد، اپنے اس علاقے کے مریضوں کے دکھ درد اور اس علاقے کی پسماندگی اور اس علاقے کی محرومیاں، اس علاقے کی معذوریاں، اس علاقے کی غلامی، سریکوٹ اور غازی کی غلامی سے نجات کے لیے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے۔ اور سریکوٹ اور غازی کے غلام، ان کی پوجا کرنے والے کچھ منفی عناصر ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور وہ یہ سن لیں کہ تناور یوتھ اتحاد کے نوجوانوں نے یہ عزم کر دیا ہے، یہ عزم کر رکھا ہے کہ ہم سریکوٹ اور غازی کی غلامی سے نجات حاصل کر کے رہیں گے۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، جب دلوں کے اندر شک، جب ذہنوں کے اندر شک آ جاتا ہے تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم اسے قرآن پہ حلف دے کر لوگوں کے دلوں، لوگوں کے ذہنوں سے دور کرتے ہیں۔ ہم نے جو مشن، ہمارا جو عزم ہے وہ ایک بڑا عزم ہے، اس علاقے کے لوگوں کی فلاح، اس علاقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کا ہے، اور یقیناً جتنا بڑا عزم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے۔ میں نے کچھ اس علاقے کے مفاد پرست لوگ، اس تناول کے دشمن ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ تمیم عباسی پیر صابر شاہ کے لیے کام کر رہا ہے، اور کچھ پیر صابر شاہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمیم عباسی سریکوٹ والوں کے لیے کام کر رہا ہے، فیصل زمان کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو میں ہر اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں جو سریکوٹ اور غازی کی غلامی کرتا ہو اور تناول کا غدار ہو۔ اسی لیے میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، میں اپنے ساتھ یہ قرآن پاک لے کے آؤں، اور یقیناً آپ سب مسلمان بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارے خطیب ہیں، ہمارے بزرگ محمد رحمان صاحب، اور آپ بھی یقیناً سب میرے بزرگ، میرے دوست مسلمان بیٹھے ہیں، اور یقیناً ہم ایک کلمہ گو ہیں
اور ایک ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور یقیناً آپ کے دلوں سے، آپ کے ذہنوں سے، آپ کے دل اور ذہن میں جو تلاول کے دشمنوں نے تمیم عباسی یا تلاول یوتھ اتحاد کے خلاف، تلاول یوتھ اتحاد کے غیرت مند نوجوانوں کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کیا ہے، یقیناً اس حلف کے بعد انشاءاللہ دور ہوگا۔ اور اگر اس کے بعد جس کے ذہن اور دل سے یہ پروپیگنڈا، یہ منفی پروپیگنڈا دور نہیں ہوتا تو اس کی ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے۔ یہ میں اس لیے کھول رہا ہوں کیونکہ اس دن میرے بزرگ قائد تحریک ضلع تلاول کے بانی، اس کے قائد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب میرے پاس گئے تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، لوگ ان کو مجھے نہیں معلوم کس نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن میری نظر میں وہ اس تلاول کے حقیقی بانی ہیں۔ انہوں نے جو تحریک سٹارٹ کی ہے وہ تحریک کسی بہت بڑے پی ایچ ڈی کے ذہن میں بھی نہ تھی، کسی بہت بڑے جاگیردار کے ذہن میں بھی نہ تھی، کیونکہ یہ سب غیرت کی باتیں ہیں، اور غیرت کی باتیں کسی جاگیردار یا کسی پڑھے لکھے خاص طبقے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ غیرت کے لیے انسان کو، انسان کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالرحیم قائد تحریک ضلع تلاول، مجھے ان پر فخر ہے، اور میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تلاول کے لیے تحریک ضلع تلاول کا 2007 میں ایک قدم اٹھایا، اور انشاءاللہ ہم ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے۔ میرے نوجوان غیرت مند تلاول کے نوجوانوں، اتنا بڑا مجمع ہم نے، وہ سجاد ہمارے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے تو مس کال کی تھی، اور جب کال کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سے بھی بڑا مجمع ہوگا۔ میرے تلاول یوتھ اتحاد کے غیرت مند نوجوانوں اور دور دراز علاقے سے آئے ہوئے میرے بزرگوں، ساتھیوں، میں اب اس منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو، اس تلاول کے دشمنوں کو، ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ، خدا را آؤ، کیونکہ آپ کو سریکوٹ اور غازی رزق نہیں دیتا، آپ کو رزق دینے والا صرف اور صرف خدا ہے، وہ سب کا ہے، وہ ہمیں بھی دے گا، آپ کو بھی دے گا، آپ اتحاد کرو۔ تو میں قائد تحریک ضلع تلاول کی بات کر رہا تھا، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب میرے پاس گئے تو انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ کچھ لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ تم صابر شاہ کے لیے کام کر رہے ہو، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم فیصل زمان کے لیے کام کر رہے ہو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کیسے تسلی، آپ کیسے کر سکتے ہو، آپ کا دل کیسے صاف ہوگا، آپ کا ذہن کیسے صاف ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حلف لوں گا تم سے۔ تو میں نے کہا جی الحمدللہ کہ میں، اللہ پاک کا احسان ہے کہ میں نے 3 بار، یہ بتانے کی بات نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو اپنے ایماندار ہونے کی نشانی دے رہا ہوں، نہیں، خدا کا مجھ پہ رحم ہے، خدا نے مجھ پہ عنایت کی کہ میں نے 3 بار حج بھی کیا الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم صرف کلمہ پڑھ کے یہ کہہ دو کہ تم ان کے لیے کام، یا کسی اور کے کہنے پہ کام، یہ تلاول یوتھ اتحاد تم نے اس لیے نہیں بنائی کہ تم صبر شاہ کے لیے کام کرو یا تم فیصل زمان کے لیے کام کرو۔ تو میں نے ان کو حرف قرآن پہ حرف لے کے یہ بتایا کہ میں نے یہ کام، یہ تنظیم اور ہم نے یہ آواز جو اٹھائی ہے، یہ صرف اور صرف اس تلاول کی غیرت مند لوگوں کے لیے اٹھائی ہے۔ تو قائد تحریک ضلع تلاول ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کو اس مفاد پرست ٹولے نے یہ کہا کہ آپ نے صحیح سے چیک کیا تھا کہ وہ قرآن ہی تھا یا کوئی کتاب تھی؟
تو میرے نوجوان دوستوں، میرے تلاوت کے غیرت مند لوگوں، میں ابھی قرآن پہ حلف لیتا ہوں کہ میں نہ تو صابر شاہ کے لیے کام کر رہا ہوں اور نہ میں سیف الزمان کے لیے کام کر رہا ہوں، اور نہ میں نے کسی کے کہنے پہ یہ کام سٹارٹ کیا ہے. یہ میرے اپنے ذہن کی ایک سوچ ہے. میں نے جب اس تلاوت کے دکھ، اس تلاوت کے درد، اس تلاوت کے عوام کے دکھوں کو جب دیکھا، اس تلاوت کی معرومیوں کو جب میں نے دیکھا، تو شاید خدا نے میرے ذہن میں یہ چیز ڈالی کہ ان کا اتفاق، ان کا اتحاد ضروری ہے. تو میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں، یہ میں آپ کو واضح طور پہ دکھا رہا ہوں کہ وہ منفی پروپیگنڈا کرنے والے یہ دیکھ لیں، یہ آپ لوگ اس چیز کا گواہ رہنا کہ یہ کوئی کتاب نہیں، یہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس پر جو حلف لیتا ہے وہ صرف مسلمان ہی ہوتا ہے، اور وہ اپنا ایمان سے کبھی بھی، وہ ایماندار جو بھی ہے وہ اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کر وہ اپنے ایمان کو کبھی خراب نہیں کرنا چاہے گا دنیا کی تھوڑے سے پیسوں کے لیے یا دنیا کی تھوڑی سی شہرت کے لیے. تو میں صرف آپ کے ذہنوں کو، آپ کے دلوں سے جو شکوک اس دشمن تلاوت کے دشمنوں نے جو آپ کے ذہنوں میں ڈالے، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمیم عباسی اور تلاوت یوتھ اتحاد نہ تو صابر شاہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور نہ سیف الزمان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم صرف اور صرف اس تلاوت کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ اس چیز کے گواہ رہنا. میں نے قرآن پہ حلف لیا ہے، اور آپ یہ ایک بڑا مجمع، یقیناً سب مسلمان ہو، آپ اس چیز کے، محمد رحمان صاحب، میرے قابل احترام میرے بزرگ، میرے نوجوانوں، آپ اس چیز کا گواہ رہنا. میں نے قرآن پہ حلف لیا ہے، نہ تو میں صابر شاہ کے لیے کام کر رہا ہوں اور نہ میں سیف الزمان کے لیے کام کر رہا ہوں. میں کام کر رہا ہوں تو صرف اپنے اس تلاوت کے لیے کر رہا ہوں. آپ کو یقین ہو گیا؟ میرے تلاوت کے غیرت مند نوجوانوں، میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سریکوٹ اور غازی والوں کو کہ تلاوت کا اتحاد ہو چکا ہے. ہم نے اس کے لیے انشاءاللہ عزم کر رکھا ہے. ہم تلاوت کا بچہ اس چیز کا اس نے عزم کر لیا ہے. تلاوت کے غیرت مند، تلاوت یوتھ اتحاد کے غیرت مند نوجوانوں نے عزم کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ ہم سریکوٹ اور غازی کی غلامی سے نجات حاصل کر کے رہیں گے. بڑے ہی دکھ کی بات ہے، بڑے ہی دکھ کی بات ہے، انتہائی قابل افسوس. اور ایک ایسا واقعہ ہوا 2 ہفتے پہلے، صرف 2 ہفتے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا دکھ ابھی تک میرے ذہن اور میرے دل سے نہیں گیا، اور یقیناً 15 سالوں کا اس کو اچھی طرح پتا ہوگا. میرے قابل احترام چچا کا انتقال ہو گیا. ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، افضل عباسی صاحب کو، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ موت تو برحق ہے، موت تو آنے والی ہے. ہر کل نفس ذائقۃ الموت، سب لوگوں کو موت آنی ہے. لیکن افسوس جو ہے وہ اس بات کا ہے جب ان کو دل کا دورہ پڑا، ہارٹ اٹیک ہوا. جب دل کا دورہ پڑا تو یہاں تک کوئی ایمبولینس نہیں تھی. میرے تلاوت کے غیرت مند نوجوانوں، مجھے دکھ اس چیز کا ہے سب سے زیادہ. یہاں پہ کوئی ایمبولینس نہیں تھی
اور اگر ایمبولینس ہوتی بھی تو ہم ان کو کون سے کمپلیکس میں لے جاتے؟ بدورا کمپلیکس میں لے جاتے یا ڈلہ کے کسی میڈیکل سینٹر میں لے جاتے یا جم کے کسی میڈیکل سینٹر میں لے جاتے؟ میں آج ان سب لوگوں سے پوچھتا ہوں جو سری کوٹ اور غازی کو ووٹ دیتے رہے 25-30 سال سے ہم سب دیتے آ رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، بڑی اہم بات ہے یہ، اس کو بڑے غور سے سنو. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ 25-30 سال سے ووٹ دینے والوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آیا یہ دل کا دورہ اگر سری کوٹ یا غازی میں پڑتا، اگر اس دل کا یہ دورہ جو گندف میں میرے وہ قابل احترام چچا کو پڑا، وہ اگر سری کوٹ یا غازی میں پڑتا تو وہاں پہ کیا اسپتال نہیں تھے یا نہیں تھے؟ آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہو کہ وہاں پہ فرسٹ ایڈ کی سہولتیں بھی ہیں سری کوٹ اور غازی میں، وہاں پہ ایمرجنسی یونٹ بھی ہیں، وہاں پہ اسپتالوں کی ایک لمبی چوڑی قطاریں ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ جا کے دیکھ لو. شاید میرے کچھ دوست کل گئے بھی ہیں، انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا وہاں پہ. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم پھر بھی نہیں سمجھتے. ہم کب سمجھیں گے؟ جب نگر والوں کو تکلیف ہوگی، جب بیر والوں کو تکلیف ہوگی تو ہم کیا غازی لے کے جائیں گے؟ غازی کے یا سری کوٹ کے ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے اپنے مریضوں کو؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا یہ سب آپ کو اس علاقے کو کون دلانے والا تھا؟ کیا جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیے، کیا وہ لوگ اس موت کے ذمہ دار نہ ہوئے؟ آپ مجھے بتاؤ، ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر وہ اس ٹائم پہ ایمبولینس ہوتی، اگر اس ٹائم پہ گندک کے اندر کوئی ایمرجنسی یونٹ ہوتا، اگر اس ٹائم پہ گندک کے اندر کوئی فرسٹ ایڈ کی سہولت ہوتی، موت تو برحق ہے لیکن ہمیں اطمینان ہو جاتا، کہ ہم اسپتال لے کے گئے تھے. ہمارے یہاں ایک بزرگ کو گولیاں لگی، آپ سب اس چیز کے گواہ ہو، رستم پا جی آپ سب اس چیز کے گواہ ہو. اس کو یہاں پہ گولیاں لگی، لیکن اس کو جب ہم ہری پور تک 2 گھنٹے کا سفر کر کے جب ہم اس کو رستے میں ہی اس کو زخموں کی تاپ وہ نہ لا سکا اور وہ رستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ لوگ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ سری کوٹ اور غازی میں اگر ایسا ہوتا، سری کوٹ اور غازی میں جن لوگوں کو ہم نے 25-30 سال ووٹ دیے، غازی کا بھی ایم پی اے رہا، 3-4 بار آپ نے صبر شاہ کو ووٹ دیے یا نہیں دیے، تو کیا اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس تلاول کے گاؤں میں ہاسپٹل تو بڑے دور کی بات ہے، آپ کو کبھی بھی نہیں بنا کے دے گا، کیا اس کو کبھی ان لوگوں کی موت کا کبھی احساس ہوا ہوگا؟ کبھی نہیں. کیا اسے نہیں چاہیے تھا کہ یہاں پہ آپ کو کوئی فرسٹ ایڈ کی سہولت دیتا تھا یا نہیں تھا؟ تو بڑے افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اس تلاول کے دشمن ہیں. اس تلاول کے دشمنوں کے لیے ہمارا پیغام ہے، تلاول یوتھ اتحاد کے غیرت مند نوجوانوں کا پیغام ہے کہ ہم انشاءاللہ سری کوٹ اور غازی کی غلامی سے نجات حاصل کر کے رہیں گے. میرے ایک دوست گوربید، میرے بھائی، ان کا بیر سے تعلق ہے، مجھے ان پہ فخر ہے. فخر اس لیے ہے
کہ انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آپ بھی سنو گے تو آپ کو بھی فخر ہوگا. انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، انہوں نے اپنی مدد اپنے پیسوں سے انہوں نے بھیڑ کے اندر ایک لائبریری قائم کی. اور یقیناً یہ فخر کی بات ہے. ان کے اندر اس بھیڑ کے، اس تراول کے نوجوانوں کا درد ہے. اسی لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ ہمارے نوجوان، ہمارے اس تراول کے، ہمارے اس بھیڑ کے، اس یونین کونسل کلنجر کے، صدر مند کے یہ نوجوان پڑھ لکھ سکے. انہوں نے اپنے پیسوں سے، اپنی جیب سے، اپنے اکاؤنٹ سے، اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے لائبریری بنائی. یہ کوئی لیٹ لاٹ نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی ایم پی ایم این اے ہے، اور نہ کوئی بہت بڑے جاگیردار ہیں. یہ ایک عام انسان ہے، لیکن یہ ان جاگیرداروں سے، ان ایم این اے سے، ان ایم پی اے سے، ان سے ان کا رتبہ ان سے، میری نظر میں ان سے بلند ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا. تراول کے غیرت مند لوگوں، تراول یوتھ اتحاد کے غیرت مند نوجوانوں، اگر گور حبیب جیسا آدمی بھیڑ کے اندر ایک لائبریری بنا سکتا ہے اپنے ذاتی پیسوں سے، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا صابر شاہ یا فیصل زمان یہاں پہ یونین کونسل کلنجر، یونین کونسل نگر مند، ان علاقوں میں کالجز یا لڑکیوں کے ہائی اسکول، لڑکیوں کے ہائر سیکنڈری اسکول وہ نہیں بنا سکتے کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں بنائے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے من پسند لوگوں کو ٹھیکے دے کے راضی کر لیتے ہیں، اور وہ من پسند لوگ باقی لوگوں کو، ہمارے بہت سادہ لوگ ہیں، ہم لوگ بہت ہی سادہ ہیں. ہم جو زبان سے کوئی بندہ الفاظ نکالتا ہے اس کی بھی انہیں سمجھ نہیں آتی، تو ایسے لوگوں کو وہ اٹھا کے بیچ دیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اپنے اندر غیرت ڈالنی ہے، اور ایسے لوگوں کو، تراول کے دشمنوں کو، آپ کی اولاد کے دشمنوں کو، آپ کے بزرگوں کی دشمنوں کو یہاں سے بگانا ہے، وہ چاہے غازی یا سری کوٹ میں جا کے رہے. سری کوٹ اور غازی میں آپ جاؤ، وہاں پہ ٹیکنیکل سینٹرز ہیں، وہاں پہ کالجز ہیں، وہاں پہ ہر قسم کا آپ کو انسٹیٹیوٹ ملے گا. وہاں سے ڈاکٹرز نکلتے ہیں، وہاں سے انجینئرز نکلتے ہیں. اور تراول سے کیا نکلتا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہو؟ صرف اور صرف ایک گاڑی یا ٹریکٹر کا ڈرائیور یا گاڑی کا کنڈکٹر نکلتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں، کیونکہ ہم صرف اور صرف غازی اور سری کوٹ کو ووٹ دیتے رہے ہیں. ہم نے ووٹ کی طاقت کو کبھی نہیں پہچانا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ووٹ دے کر 5 سالوں کے لیے اپنے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. سری کوٹ اور غازی والے اپنے ان من پسند لوگوں کو، تراول کے دشمنوں کو وہ راضی رکھتے ہیں، اور ہمارے جیسے، آپ جیسے سادہ لوگوں کو